محترم حضرات، یہ ایک فتویٰ ہے جو آپ کے سامنے اسکرین میں نظر آ رہا ہے۔ یہ ایک طویل فتویٰ ہے اور یہ فتویٰ مولانا سعد صاحب اور ان کے ماننے والوں کے خلاف لکھا ہوا فتویٰ ہے۔ یہ فتویٰ ہندوستان کے مختلف اسٹیٹ اور مختلف صوبے کے معزز مفتیان کرام اکابر علماء کے دستخط کے ساتھ شائع کیا گیا ہے۔ اس فتویٰ میں کیا لکھ رہے ہیں؟ فتویٰ تو بہت لمبا ہے، تو اس کے خلاف بالکل آخر میں جو ان لوگوں نے مولانا سے متعلق اور ان کے ماننے والوں سے متعلق جو فیصلہ سنایا ہے وہ آپ سن لیجئے اور اس کو پڑھ لیجئے، اس کو اسکرین میں دیکھ لیجئے۔ ساری باتیں لکھنے کے بعد آخر میں لکھ رہے، لہٰذا یہ شخص یعنی مولانا سعد صاحب کے بارے میں کہہ رہے، لہٰذا یہ شخص اپنے ذہن اور دماغ کی قوت سے قرآن اور احادیث کے مطالب کی اختراع کرتا ہے، پہلی بات، اور من پسند تفسیر کرتا ہے۔ وہ قرآن و احادیث کے معنی کی تحریف کے درپے ہیں اور بدترین قسم کا گمراہ ہے۔ کیا کہہ رہے؟ اور بدترین قسم کا گمراہ ہے۔ آگے کہہ رہے، اور فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ضلوا فاضلوا کا صحیح مصداق ہے۔ یہ حال ہے، ان کے بارے میں مفتیان کرام کا یہ فیصلہ ہے کہ قرآن و حدیث کے معنی کی تحریف کے درپے ہیں، بدترین قسم کا گمراہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم ان کی اتباع کرتے جا رہے ہیں۔ آگے کہہ رہے، ایسے شخص کے بیانات سننا جائز نہیں، اس کے استماع میں شرکت سے مکمل احتیاط چاہیے۔ ان کی استماع میں شرکت سے مکمل احتیاط چاہیے۔ جب ان کے بیانات ہی نہیں سن سکتے ہیں، بیانات سننا ہی جائز نہیں ہے، تو اجتماع میں شرکت کر کے ان بیانات کو کیسے سن سکیں گے؟ اس لیے گویا کہ نتیجہ یہی ہو گیا کہ ان کے اجتماع میں بالکل شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایسے شخص سے براءت کا اظہار کرنا ہر عالم کی ذمہ داری ہے۔ ایسے شخص سے براءت کا اظہار کرنا ہر عالم کی ذمہ داری ہے۔ اب ہم علماء سوچیں کہ ہم اس ذمہ داری کو کتنا ادا کر رہے ہیں۔ آگے جو کہہ رہے، اسی طرح وہ علماء اور سمجھدار لوگ جو مولوی سعد کی گمراہ کن باتوں کو غلط جاننے کے باوجود علی وجہ البصیرت ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کا بھی وہی حکم ہے جو مولوی سعد کا ہے۔ البتہ عوام الناس کا ایک بڑا طبقہ صرف دین کے نام پر نظام الدین سے جڑا ہے، مولوی سعد کی حفوات سے وہ واقف نہیں، انہیں گمراہ نہیں کہا جائے گا۔ یہ فتویٰ ہے۔ آج ہم سوچیں، خاص طور سے وہ علماء جو مولانا کے ساتھ ہے، وہ ذمہ دار حضرات جو مولانا سعد صاحب کے ساتھ دے رہے ہیں اور وہ سب کچھ کرنے کے لوگ تیار ہو رہے، قتل و قتال، غارت گیری، ہنگامہ، سب کچھ کر رہے ہیں، جماعتوں کو باہر نکال رہے ہیں۔ یہ سب وہی جو سمجھدار لوگ ہیں وہی کرتے ہیں، حالانکہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ لوگ خود بھی گمراہ ہیں اور بدترین قسم کے گمراہ ہیں۔ گمراہی نہیں بلکہ بدترین قسم کے گمراہ ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے، ابھی بھی اگر ہم سمجھ جائیں تو ممکن ہے کہ ہم اس حدیث کی مصداق بننے سے بچ جائیں جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں
کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا اور باقی سارے کے سارے جہنمی ہوں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان جہنمی فرقوں میں داخل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، مولانا سعد صاحب کو صحیح ہدایت عطا فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کو ضلالت و گمراہی سے بچائے، اور ہم سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔